قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لم تؤذوننی، کیوں تم سب مجھے اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون، جبکہ تحقیق تم جانتے ہو، انی، کہ بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ تکلیف انبیاء و رسول کو کفار و مشرکین ہمیشہ سے پہنچاتے رہے ہیں، اور اس سے انبیاء کو اذیت ہوتی تھی، مگر زیادہ اذیت اس وقت پہنچتی ہے جب اپنوں سے تکلیف پہنچے، اپنے ماننے والے، اقرار کرنے والے وہی اذیت اور تکلیف پہنچانا شروع کر دیں، تب تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مختلف انداز میں ان لوگوں نے اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگایا اور کہا کہ یہ دور نہاتے ہیں اسی لیے کہ ان کے اندر عیب ہے، فلاں بیماری ہے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی، وہ اس سے پاک تھے۔ تو اس طرح کہہ کر کے ان لوگوں نے ان کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بری قرار دیا۔ اس کے علاوہ مختلف انداز میں ان لوگوں نے اذیت پہنچائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اکثر ان لوگوں نے مخالفت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بات کا حکم دیا تو اس کی نافرمانی کی، یا طرح طرح کے سوالات کی۔ جب معاملہ گائے کے ذبح کا پیش آیا تو پھر اتنے سوالات کرنے لگے، اتنے سوالات کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر سختیاں بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اذیت پہنچانے کے لیے عمل کیا۔ اور جب وہ لوگ گزرے ایک قوم کے پاس سے جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قال انکم قوم تجہلون، کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاہل قوم ہو، جس کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام لے آئے ہو، توحید کی طرف آئے ہو، پھر اسی طرف جانے کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اذیت پہنچائی۔ میدان تیہ میں ان لوگوں کو من و سلوہ اللہ نے دیا، کھاتے تھے بغیر محنت کے، بغیر کمائی کے، تو ان لوگوں کو شرارت سوجھی اور ان لوگوں نے کہا ہمیں دال، سبزی اور گیہوں اور لہسن اور پیاز اور فلاں فلاں دنیا بھر کی چیزیں چاہیے۔ یہ سب مطالبات کر کے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور کہا کہ ہمارا معبود تو یہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام طور پر کیا لینے کے لیے گئے ہیں؟ جب وہ آئے تو یہ لوگ اس کے پجاری ہوئے تھے۔ یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے تو کہا ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے آپ کو تورات دی ہے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلے نہ دیکھ لیں۔ یعنی طرح طرح سے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، اور جب جہاد کی بات آئی اور جہاد کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ ملک شام
شام میں فلاں قوم سے جہاد کرنا ہے، تو ان لوگوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارے رب جا کر کے لڑو، وہ تو بڑی زبردست قوم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم یہیں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ یعنی کوئی معاملہ آیا، کوئی موقع آیا تو ان لوگوں نے سرکشی سے کنارہ کشی نہیں کی، مسلسل سرکشی، نافرمانی، گناہ، ٹھٹھا، مذاق، شر و فساد، سب کچھ ان لوگوں نے کیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو سخت اذیت پہنچی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میں تو اپنی ذات اور اپنے بھائی کا صرف مالک ہوں، میرے اور میری قوم کے درمیان تو جدائی پیدا کر دے۔ یہ کیفیت ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان لوگوں نے اذیت اس قدر پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سچے رسول ہیں، اور انہوں نے کہا بھی کہ تم لوگ مجھے ایذا دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو تم لوگ، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ گمراہ قوموں کا یہی حال ہوتا ہے، سچائی جاننے کے باوجود جھٹلانا، حق کو باطل قرار دینا، توحید کو شرک میں بدلنے کی کوشش کرنا، ظلم کو رواج دینا اور انصاف کو ملیا میٹ کرنا، اس طرح کی کیفیتیں سرکش قوموں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ سب کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور وہ ان پر مسلسل جاری رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر چاہت اور خواہش ہونی چاہیے، اور جب کوئی ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے سرکشی کی اور اسی پر دوام کیا اور اسی پر قائم اور جاری رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور کہا کہ فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایسے لوگ جو توبہ نہ کریں، جو اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، جو ہدایت نہ پانا چاہیں، جو اللہ کی رحمت کے طلبگار نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیا کہ یہ یہودی انتہائی سرکش قوم ہے، یہ لوگ ہمیشہ اپنے انبیاء کو تکلیف اور اذیت دیتے رہے، سارے کے سارے بنی اسرائیل کا یہی حال رہا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ نے اور کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے پاس ہے، میرے سامنے ہے، یعنی جو پہلے سے آئی ہوئی کتاب ہے، من التورات یعنی تورات، من یہاں بیانیہ ہے، من التورات یعنی تورات، ومبشرا برسول، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی، یاتی جو آئے گا من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ آیا واضح دلائل کے ساتھ، قالوا تو ان لوگوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی بھی جو ہمارے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، یعنی تورات، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس بھی وحی آتی تھی، میرے پاس بھی وحی آتی تھی، اور میری اور ان کی تعلیمات کا منبع اور مصدر ایک ہی ہے کہ اللہ کے پاس سے یہ احکامات اترتے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے
بعد بھی ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ آیا واضح دلائل کے ساتھ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیات دی تھی کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یا مٹی سے پرندے وغیرہ کی شکل بناتے اور اس میں روح پھونکتے اور اللہ کے حکم سے وہ اڑنا شروع ہو جاتے۔ تو اس طرح کی کیفیات ہوتی تھی، اور یہ سب معجزے کے طور پہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا تاکہ لوگ انہیں سچا رسول جانیں۔ لیکن لوگوں نے جھٹلایا اور کہا یہ سب جادوگری ہے اور سچائی کچھ بھی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی۔ تصدیق کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں بھی اس پر عمل کرنے والا ہوں، جو تعلیمات اس میں موجود ہیں اس پر عمل کرنے کا میں بھی پابند ہوں۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں میرے آنے کا ذکر موجود ہے، اور میرا آنا اس کتاب کی تصدیق ہے کہ بہرحال وہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے جو تمہارے پاس ابھی موجود ہے۔ تو اگر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس میں میرے آنے کا بیان موجود ہے تو تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور میری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی اللہ کے حکم سے کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاشر ہوں اور میں ماہی ہوں اور میں عاقب ہوں۔ تو بخاری کی روایت میں ان پانچوں ناموں کا ذکر موجود ہے، محمد کا بھی اور احمد کا بھی اور ماہی کا بھی اور حاشر کا بھی اور عاقب کا بھی۔ ماہی یعنی میں شرک و کفر کو مٹانے والا ہوں۔ حاشر کا معنی یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لوگ لائیں گے اور میرے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور عاقب کا معنی یہ ہے کہ آخر میں آنے والا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ احمد کا جو یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے، علماء اس کا دو معنی بتاتے ہیں۔ ایک احمد کا معنی جو ہے وہ اسم تفضیل اور مبالغے کا صیغہ اس معنی میں کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا اور اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں۔ اگر فاعل کے حساب سے اس کا معنی لیا جائے تو اس کا معنی بتایا کہ سب سے زیادہ میں اللہ کی حمد کرنے والا ہوں دوسروں کے مقابلے، اور اگر مفعول کے حساب سے اس کا معنی لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میری سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، سب سے زیادہ میرا ذکر خیر ہوگا اور لوگ میری تعریف کریں۔ اور یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں کہ آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے اور اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے، اور سب سے زیادہ آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، سب سے زیادہ آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، آپ کے تعلق سے کتابیں لکھی جاتی ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، آپ کی تعریف کی جاتی ہے، یہاں تک کہ دشمن اور مخالفین بھی آپ کو سب سے افضل رسول ماننے کے لیے مجبور ہے۔ پھر کہا کہ جب وہ آیا ان کے پاس واضح دلائل لے کر، جاءہم، وہ آیا ان کے پاس، جاء میں ہوا کہ ضمیر کدھر لوٹتی ہے؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے،
اور ایک تفسیر یہ ہے کہ احمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر لوٹتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو وہ معجزات اور دلائل لے کر کے آئے تھے لوگوں نے انکار کیا اور نہیں مانا. اور اگر احمد کی طرف لوٹتی ہے یہ ضمیر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح دلائل اور معجزات اور قرآن اور احکامات لے کر کے آئے تھے لوگوں نے اس کا انکار کیا اور تسلیم کرنے سے دور رہے. اور سب نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، کیونکہ جب ان کو انکار ہوتا ہے اور بات سمجھ میں نہیں آتی اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ پیش کر سکیں یا جواب دے سکیں تو یہ اچھا حربہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ کہہ دو جادوگر ہے، کاہن ہے، فلاں ہے اور اس طرح کہہ کے جان چھڑاؤ. اس طرح کی کیفیتیں ان لوگوں کی ہوا کرتی ہیں. ان کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی تو کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. حالانکہ جادوگر سچے نہیں ہوتے. جادوگر اللہ اور رسول کی بات نہیں کرتے. جادوگر اللہ کے احکامات نہیں بتاتے. جادوگر سیدھے راستے پر چلنے کی تعلیم نہیں دیتے. جادوگر حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں بتاتے. جادوگر شر و فساد سے دور رہنے کی تعلیم نہیں دیتے. مگر ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ جادوگروں کی طرح ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں اور انبیاء کا انکار کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوموں کو یا ظالم لوگوں کو. یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے جھٹلایا؟ یہ وہی ہے نصارہ کہ ان لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا. یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان سب نے یہاں تک کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان لوگوں نے یہ بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے ایک ہیں. یہ بھی کہا ان لوگوں نے کہ وہ خود ہی اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا ہے. جیسے بہت سے صوفیہ کا عقیدہ ہے وہی نصارہ کا بھی عقیدہ ہے. اور کبھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ انجیل کو لیا اور اس کو بدل ڈالا. کبھی ایسا کیا کہ اس کا معنی اپنی مرضی سے بیان کرنے لگے اور اپنی مرضی سے اس کی تعویل کرنے لگے. یہی حال ہوا کفار مکہ کا اور دوسرے مشرکین کا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انکار کیا اور کہا کاہن ہیں، جادوگر ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور طرح طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کی. تو انبیاء کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ جو بھی انبیاء اور رسول کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. کہ اس سے کہا جاتا اسلام لے آؤ، ایک اللہ کو مانو، توحید اختیار کرو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ باپ دادا کی جاگیر چاہتا ہے، یہ بادشاہت چاہتا ہے، یہ دنیا چاہتا. طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹی باتیں اللہ کی طرف بھی منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں اور اللہ تعالی ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اگر یہ اسی پر برقرار رہیں اور اللہ کی طرف نہ آنا چاہیں اور توحید اختیار نہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیونکہ ان لوگوں نے توحید کی دعوت ملی تو اس کا انکار کیا، اسلام کی دعوت ملی اس کا انکار
حصہ قرار دے دیا. یہود نے بھی، نصارہ نے بھی، یہاں تک کہ اسلام کے ماننے والے بہت سے اسلام کے دعوے داروں نے کہ کبھی معانی میں تبدیلی کی اور کبھی کچھ باتیں بڑھائیں اور کچھ گھٹایا اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنا نور اگرچہ ناپسند کریں کافر. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کا نور جس سے مراد یا تو اسلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قرآن ہے. یہ سارے معانی اور ساری تفاسیر علماء نے کی کہ یہ لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں، نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں. شروع میں ان لوگوں کا یہی حال تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر کے آئے اور کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو یہ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چند لوگ، اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کا غلبہ ہوگا اور ان کی حکومت ہوگی اور اسلام پھیلے گا. تو ٹمٹماتا ہوا چراغ اس سے جانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو انہیں جب چاہیں گے جھٹ سے مٹا دیں گے اور ختم کر دیں گے. مگر اسلام پھیلتا گیا، پھولتا گیا، اور جب مکہ فتح ہوا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ سچائی پر مبنی ہے اور اللہ کی تائید ان کو اور اسلام کے ماننے والوں کو حاصل ہے. تو اس کی وجہ سے ان میں سے اکثریت کو اب یقین ہو گیا، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. لیکن تمام لوگ آمادہ نہیں ہوئے تھے. پھر بھی بہت سے لوگ اس زوم میں تھے کہ ابھی بھی ہمارے اندر قدرت ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں. اور یہی وجہ تھی کہ غزوہ حنین پیش آیا تھا. جب حنین اور اس کے اطراف کے لوگوں نے سرکشی کی تھی تو پھر وہ غزوہ پیش آیا تھا. اور اس کے بعد تبوک کا غزوہ بھی پیش آیا تھا کہ جب دوسری قوموں نے اور خاص طور سے روم کی طاقت نے یہ چاہا تھا کہ اسلام کو مٹائیں تو مسلمان خود ہی تبوک آ گئے تھے ان سے جنگ کرنے کے لیے، اور ان کو ہمت نہیں ہوئی تھی آنے کی. تو یہ سب غزوات کا پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سارے لوگ تو نہیں ڈرے تھے اور سب کو تو اسلام کی سچائی کا یقین نہیں ہوا تھا، لیکن مکہ اور اطراف کے اکثر لوگوں کو اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ اسلام یقیناً سچا دین ہے اور یہ پھیل کر رہے گا. اگر یہ سچا نہ ہوتا تو جو لوگ مکہ سے قسم پرسی کے عالم میں نکالے گئے تھے وہ دوبارہ اس پر فاتحانہ غالب نہ ہوتے اور داخل نہ ہوتے. تو یہ لوگ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے تمام ادیان پر اگرچہ ناپسند کریں مشرک لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے دین حق دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، اور اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ سارے ادیان پر اس کو غالب کر کے رہے گا، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یقیناً یہ ساری چیزیں پیش آئیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو سبب اور ذریعہ بناتا ہے
وہ اس پر ایمان لائیں، اللہ پر، اس کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، اس کی تعلیمات پر، اس کی کتابوں پر یقین رکھیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، وہ پسند نہیں کرتے کہ اسلام پھیلے اور اسلام کی باتیں عام ہوں، لیکن اللہ تعالی پھیلا کر کے رہے گا۔ اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں یا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی تجارت، یا کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر، تنجیکم جو نجات دے تمہیں، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، وہ بخش دے گا تمہارے گناہ اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ محلات میں، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں جو ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری نعمت جسے تم پسند کرتے ہو وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، اور بشارت دے دو مومنوں کو۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے ایک تو اپنے دین کو پھیلانے اور عام کرنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا اور سارے ادیان پر اس کو غالب کر دے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس پر پوری طرح عمل ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ جس ملک میں سنو اسلام پھیل رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام کے ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا مشرکوں کو ناگوار گزرے گا۔ آج ایک کلپ میرے سامنے آئی، میں نے سنا کہ ایک شخص ہے وسیم رضوی، وہ سپریم کورٹ میں درخواست دیا ہے کہ قرآن سے 26 آیتیں جہاد کی نکال دو۔ یہ منافق ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیشہ سے ہوتی ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمیشہ سے شروع سے آج تک جنگ جاری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور ابو لہب و ابو جہل کے شرک و کفر کے درمیان یہ جنگ جاری رہے گی مسلسل۔ تو ایک طرف اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ منافقین کفار و مشرکین کی شہ میں آ کر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں سپریم کورٹ کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے خلفائے راشدین نے جمع کیا اور آیات وغیرہ اس میں پڑھا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیش کی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ عرب جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کہا کرتے تھے،
ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں پیش کر سکتی، اور دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور انسان کی طاقت نہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی سورہ یا کوئی آیت پیش کر دے۔ پھر بہت سی آیات صحابہ نے کیسے پڑھا دی؟ پھر اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اگر کوئی بڑھائے اور گھٹائے تو حفاظت کہاں ہوئی؟ لیکن ان جاہلوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد یہ حقیقت میں لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے، اور شر و فساد کو پھیلانا ہے، اور آتنک وادی ہیں یہ لوگ، اور دہشت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ جہاد ایسا پاکیزہ لفظ ہے جس میں امن ہے، امان ہے، خیر ہے، سلامتی ہے، نیکی کا حکم ہے، برائی سے روکنا ہے، خیر کی دعوت دینی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اللہ کو ایک مان لے تو لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تعلیم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ جو تمہارے مد مقابل میں نہیں آتے تم ان سے نہ لڑو، انہیں نہ مارو، عورتوں پر ہتھیار مت اٹھاؤ، بچوں پر ہتھیار مت اٹھاؤ، بوڑھوں اور کمزوروں پر ہتھیار مت اٹھاؤ، انہیں نہ مارو، انہیں نہ قتل کرو۔ کیا یہ امن و امان کی تعلیم نہیں ہے کہ میدان جنگ میں بھی ان پر ہتھیار اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ وہ خود ان لڑنے والوں کے ساتھ آئے ہوئے، بچے بھی اور عورتیں بھی اور بوڑھے بھی، لیکن وہ مد مقابل نہیں ہیں تو مارنے سے منع کیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کے ذریعے سے یہ شر و فساد پھیلاتے ہیں، یہ معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، یہ قتل کرتے ہیں، یہ دہشت پھیلاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے اس کو ہٹاؤ کیونکہ یہ مسلمان دہشت گرد اور دنیا میں شر و فساد پھیلاتے ہیں۔ کوئی انسان مجھے بتا دے کہ کیا راہ چلتے ہوئے عام کافروں یا غیر مسلموں یا ہندوؤں کو یا سکھوں کو، یا یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کسی کو کسی مسلمان نے یا مسلمان جماعت نے مارا ہے اور قتل کیا ہے؟ یہ کام تو ان کافروں کا ہے جو مسلمانوں کو کسی نہ کسی تہمت میں کوئی بات کہہ کر کے مار ڈالتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ مسلمان تو رحم دل ہو، وہ کبھی بھی راہ چلتے انسانوں پر گولیاں نہیں برساتے، انہیں قتل نہیں کرتے، وہ تو پناہ دیتے ہیں، وہ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ تو انہیں کپڑے پہناتے ہیں، ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے ہیں۔ مگر یہ منافق جو اپنے آپ کو وسیم رضوی کہتا ہے، یہ کافروں کے ساتھ مل کر یا ان کی شہ میں یہ سب باتیں کرتا ہے۔ عجیب و غریب کیفیت لوگوں کی ہے۔ اللہ کا دین پھیل کر رہے گا، چاہے مشرکوں کو ناپسند ہو اور چاہے کافر اور منافق ناپسند کرے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، مگر دنیا جانتی ہے اور دنیا کو یہ بات تسلیم ہے کہ مسلمان جتنا رحم دل اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں، مسلمانوں سے زیادہ خیر اور بھلائی کرنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ ہم کبھی دہشت نہیں پھیلاتے، ہم تو خوف کے مارے لوگوں کو سینوں سے لگاتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں۔ لیکن لوگ الزام لگاتے رہے ہیں، وہ انبیاء اور رسول کو نہیں بخشے تو ہمیں اور آپ کو کیا بخشیں گے؟ ہمارے لیے لازم ہے کہ قرآنی تعلیمات کو اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو صلح اور صفائی کے ساتھ کفار رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سب قرآن کی تعلیمات ہیں۔ پھر جہاد کی جو آیات ہیں وہ صرف ان لوگوں سے متعلق ہیں جو ہمارے مد مقابل آ کر کھڑے ہوئے اور ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہمیں کوئی قتل کرنے آئے گا تو ہم اس کو پیار کریں گے؟
اس سے کہیں گے کہ آؤ ہم اپنے بیٹھکے میں تمہیں بٹھاتے ہیں, تمہیں چائے پلاتے, مٹھائی کھلاتے. کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ تم ہمارے اوپر گولی برسانے آؤ گے تو ہم تمہیں چومیں گے. تو یہ جتنی جہاد کی آیات ہیں یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہیں جو سرکش ہیں, جو کافر ہیں, جو بے دین ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو ظالم ہیں, جو شر و فساد پھیلاتے ہیں, ان کے خلاف ہیں. جو امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں, جو خیر کے ساتھ رہتے ہیں, جو نیکی کے ساتھ رہتے ہیں, اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کو کھانا کھلاؤ, ان کی مدد کرو, ان کے ساتھ انصاف کرو, ان کے ساتھ زیادتی مت کرو. مگر یہ جاہل, یہ منافق, یہ مشرک اسلام کو نہیں جانتے. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, ایک آیت اٹھاتے ہیں دوسری آیت نہیں جانتے, جس کی وجہ سے غلط باتیں عام کرتے ہیں, ورنہ دین اسلام اس سے بری ہے. الحمدللہ. اس لیے اللہ کا دین یقیناً پھیل کر رہے گا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین میں مضبوط بنے, اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ کے لیے جہاد کریں. لیکن ان کا یہ جہاد وہ ہوگا جو اسلام کی تعلیم کے لیے ہوگا, جو خیر پھیلانے کے لیے ہوگا. ہم کسی کو زبردستی مسلم نہیں بناتے, کسی کے سینے پر چڑھ کر نہیں کہتے کہ کلمہ پڑھو. یہ ساری چیزیں تو دلوں کا معاملہ ہے. دل بدل جائیں تو تم لاکھ کوشش کرو, کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جو قومیں اسلام قبول کرتی ہیں یورپ و امریکہ کے ممالک میں, ان سے کون کہنے کے لیے گیا تھا اور کون تلوار اٹھایا اور کہہ رہا ہے تم کلمہ پڑھو, تم کلمہ پڑھو؟ تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ طاقت کے بلبوتے پر یہ لوگ اسلام پھیلا رہے ہیں, یہ انتہائی جھوٹ اور غلط الزام ہے. اسلام اور مسلمان اس سے بری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ اگر تم ایمان پر, توحید پر رہو گے, شرک سے بچو گے اور شرک کو مٹانے کے لیے کوشش کرو گے اور جہاد کرو گے, تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا, تمہارے درجات بلند کرے گا, جہنم سے بچائے گا, جنتوں میں داخل کرے گا, عزت کی زندگی عطا کرے گا. اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق دے, توحید و سنت پہ باقی رکھے, شر و فساد سے ہمیں بچائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.